بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی پرورش کے بارے میں بات کی تھی، ان کے شجر نسب کے بارے میں بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے بیان کیا تھا کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ کیسے سپہ سالار بنے تھے۔ یہ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، اور ان کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ صرف اور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی وجہ سے جیتے تھے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جنگ موتا سے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے، اور یہ غزوہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ شرجیل والی بصرہ کے پاس حضرت حارث بن عمیر کو خط دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے زام میں شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی عمارت جو تھی وہ حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کی گئی۔ زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ تو روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اس کے بعد مشورے سے سردار مقرر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیتا الوداع تک لشکر کے ہمراہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو شرجیل نے لشکر اسلام کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 50 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی، چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گیا اور قلعے میں پناہ لے لی۔ پھر وہاں سے اپنے ایک اور بھائی اور کیسر روم کے پاس جو یلغار میں تھا مدد لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ہرقل نے اس کے ہمراہ 1,00,000 فوج بھیج دی۔ 1,00,000 فوج۔ بعض مورخین نے کہا کہ اس فوج کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہمیں واپسی کا حکم دیں یا کمک روانہ فرمائیں۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا، اے لوگو، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو اسی کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ مسلمانوں کو کبھی لشکر کی کثرت نے فتح نہیں دی۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدائے عز و جل نے کفار کو جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھے، لیکن ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ تو اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اور ہر صورت میں ہم خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ کی تائید کی، چنانچہ مؤمنین اور مشرکین کے صف مقابلے کے لیے آراستہ ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلامی علم سنبھال لیا اور کفار سے لڑنے لگے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تو آپ پیدل لڑنے لگے۔ اچانک ایک کافر کی شمشیر سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے علم اسلام کو بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو آپ دونوں پیروں کے درمیان علم کو سنبھالنے لگے اور کٹے ہوئے بازو کے سہارے اسے اونچا رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک کافر نے آپ کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر عبداللہ بن رواحہ نے جھپٹ کر علم اسلامی کو اٹھا لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن بہت سے کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ لڑائی کا عنوان ابتدا ہی سے کچھ بگڑا ہوا تھا۔ ان سرداروں کے شہید ہونے سے کفار کی ہمت اور بڑھ گئی۔ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو علم اسلام کو گرتا دیکھ کر کفار اس کی طرف دوڑے، لیکن ثابت بن اکرم نے علم کو فوراً اٹھا لیا اور لشکر اسلام سے جو اس وقت ہراساں اور مروب تھا مخاطب ہو کر بولے، اے گروہ مسلمین، تم لوگ کسی ایک شخص کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں مبازرت کر کے ایک نیک کام کیا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ لشکر اسلام نے جواب دیا، ہم تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرم نے جواب دیا،
میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد بن ولید کی امارت میں متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس رائے پر متفق ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر بنا دیا۔ حضرت خالد نے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرم سے علم لے لیا۔ علم اسلامی کو لیتے وقت آپ نے حضرت ثابت بن اکرم سے کہا، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور مرتبے میں بھی، کیونکہ آپ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ لیکن حضرت ثابت بن اکرم نے فرمایا، یہ سب کچھ صحیح ہے، مگر فنون جنگ میں مہارت، شجاعت اور مردانگی صرف تمہارا حصہ ہے۔ فی الواقع میں نے تمہیں ہی دینے کے لیے علم اٹھایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید امیر لشکر ہوئے تو مسلمان خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت خالد کے اشارے سے تتیبہ بن عامر نے پکار کر کہا، مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ وہ تمہیں ہر جگہ آ پکڑے گی، پھر کیوں نہ میدان جہاد میں مردوں کی طرح جان دے دیں۔ ذرا غور تو کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اچھا ہے یا بزدلوں اور نامردوں کی طرح بھاگتے ہوئے پشتوں پر دشمن کے تیر کھا کر نامرادی اور ذلت کی موت مرنا ہے؟ یاد رکھو، جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں انہیں ذلت، خوف اور نامرادی سے نجات نہیں ملتی۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر زخم کھائے اور سرخرو ہو کر اپنے معبود کے دربار میں پہنچ جائے۔ کیا تم اس معمولی سی بات کو بھی نہ سمجھ سکے؟ اگر یوں ہی بھاگتے رہے تو کافر تم میں سے ایک کو بھی گھر تک نہ پہنچنے دیں گے اور تم سب بزدلوں کی موت مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر مسلمان سنبھل گئے اور حضرت خالد نے حیرت انگیز پھرتی اور ہوش مندی کے ساتھ انہیں منظم کر کے دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ لڑائی اپنے پورے زور پر تھی کہ شام ہو گئی اور دونوں لشکر نے اپنے اپنے پڑاؤ کا رخ کیا۔ صبح کے وقت ایسی صورت ہوئی کہ لشکر کی ایسی کایا پلٹنے لگی کہ دیکھنے والا یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی لشکر ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ مشرکین نے جب لشکر کو اس ترتیب سے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ رات ہی رات میں مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے۔ اس خیال سے ان پر ایسا ہراس طاری کیا کہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے خالد کو مظفر منصور کیا اور دشمنان اسلام کو شکست ہوئی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد نے جس بہادری اور تدبر کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں 3000 مسلمان اور کہاں 1,00,000 کفار، لیکن حضرت خالد کے حسن تدبر نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیا اور کافر خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔ جنگ موتا میں دوسرے دن حضرت خالد کا لشکر اسلام کی ترتیب کو بدل دینا ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی جو خاطر خواہ طریقے پر کامیاب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے ان دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دی جو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر مٹھی بھر صحابہ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق جنگ موتا میں حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ جنگ موتا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مدینے کا رخ کیا اور راستہ میں ان قلعہ والوں کا محاصرہ کیا جنہوں نے جاتے وقت پریشان کیا تھا، اور اس قلعہ کو فتح کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ سامعین محترم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو سیف اللہ کا لقب کب ملا اور کیسے ملا، اور انطاکیہ کب فتح ہوا اور کیسے فتح ہوا، یہ جانیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ شکریہ۔